قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور پھر فرمایا کہ اے ایمان والو، نہ تو مرد مردوں پہ ہنسیں اور نہ عورتیں عورتوں پہ ہنسیں۔ بہت سے گمانوں سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کے عیب کا سراغ مت لگاؤ، اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے۔ وہ شخص جو دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھتا ہے اور اپنے عیبوں کو بھول جاتا ہے، یہ حدیث سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص لوگوں کے عیبوں پر نظر کر کے اپنے عیبوں کو بھول جاتا ہے اور یوں کہنے لگتا ہے کہ یہ لوگ برباد ہو گئے، تو یہ شخص سب سے زیادہ برباد ہونے والا ہے۔ جو لوگ دوغلے ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ قیامت کے روز سب سے بدتر حالت میں اس شخص کو پاؤ گے جو دو رویے رکھتا ہے، یعنی وہ ان کے منہ پر ان کا ہے اور ان کے منہ پر ان کا بن جاتا ہے۔ اب غیبت کے بارے میں سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کے ایسے کوئی الفاظ استعمال کرو، ایسا اس کا ذکر کرو کہ اگر وہ موجود ہو اور وہ سن لے اس کو ناگوار گزرے، برا لگے۔ اب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اگر ہم ایسی بات بتائیں جو واقعی سچی ہو اور اس میں وہی برائی موجود ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہی تو غیبت ہے، اگر اس میں موجود ہو۔ اگر اس میں وہ چیز موجود نہیں پھر تو بہتان باندھا ہے آپ نے۔ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت بڑی خیانت کی بات ہے کہ تو اپنے بھائی کو کوئی ایسی بات کہے کہ وہ سمجھ رہا ہو کہ آپ سچ بول رہے ہو جبکہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہو۔ انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو چغلیاں پہنچاتے ہیں اور دوستوں میں جدائی ڈلواتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت ہوتی ہو اور وہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہو کہ وہ اس کو ڈیفینڈ کر سکے، اس کی حمایت کرے، پھر تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی حمایت ضرور فرمائیں گے، اور اگر وہ اس کی حمایت نہ کرے جبکہ وہ کر سکتا ہو تو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس پر گرفت فرمائیں گے۔ حضرت عقبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کا کوئی عیب دیکھے پھر اس کو چھپا لے، یعنی دوسروں پر ظاہر نہ کرے، تو وہ ثواب میں ایسا ہوگا جیسے کسی نے زندہ درگور لڑکی کی جان بچا لی ہو۔ کسی کے عیب کو چھپا لینا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک شخص اپنے بھائی کا آئینہ ہے، بس اگر آپ اس میں کوئی گندی بات دیکھیں تو اس سے دور کر دیں۔ یعنی جس طرح آئینہ صرف انسان کو اس کے چہرے کے داغ دھبے دکھاتا ہے اور کسی اور پر ظاہر نہیں کرتا، اسی طرح اس شخص کو چاہیے کہ وہ اس شخص کے عیب کو اسی پر ظاہر کرے، وہ بھی اصلاح کی صورت میں، مذاق کی صورت میں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اپنے مسلمان بھائی کی کسی دنیاوی یا دینی بری حالت پر خوشی کا اظہار مت کیا کرو، کبھی اللہ اس پر رحم فرما دے اور آپ کو اس میں مبتلا کر دے، چاہے وہ انسان جیسا بھی ہو۔ جیسے اکثر کسی کے اوپر مشکل وقت آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھا اتنا متکبر تھا، یہ برائی تھی تو اب اس کے ساتھ اللہ نے اس کا بدلہ لیا ہے۔ ہمیں بالکل حق نہیں ہے کہ کسی پہ کوئی مشکل حالات آئے یا کوئی بیمار ہو تو اس پر خوشی کا اظہار کریں، ہو سکتا ہے اللہ اس پر ٹال کر ہمیں اس میں مبتلا کر دیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں سے منع فرمایا کہ اپنے بھائی مسلمان سے خواہ مخواہ بحث نہ کیا کرو۔ اکثر لوگ سیاست پر نہ ان کا کوئی مطلب ہے، نہ کچھ، نہ ان کے بحث کرنے سے کچھ ہوتا ہے، کسی خاص موضوع پر جس کا کوئی دنیا آخرت میں بھلائی نہیں ہے اس پہ بحث کیے جاتے ہیں، نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا، کسی سے دل لگی نہ کیا کرو، دل لگی سے مراد ہے اس سے مذاق نہ کیا کریں جو وہ برداشت نہ کر سکے۔ اور تیسرا، اس سے کوئی ایسا وعدہ نہ کرو جس کو پورا نہ کر سکو۔ اگر وعدہ اس طرح کیا کہ نیت پوری تھی کہ میں یہ وعدہ پورا کروں گا، یہ مجبوری کی وجہ سے وعدہ پورا نہیں ہو سکا، اس میں گناہ نہیں ہے۔ لیکن کسی کو ایسے کہہ دینا کہ ہاں ٹھیک ہے میں کام یہ کر دوں گا، لیکن پھر توجہ نہ دی، حالانکہ کر سکتے تھے، تو اس طرح وعدہ نہ کیا کریں اگر پورا نہ کرنا ہو تو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی فرمائی ہے کہ سب آدمی تواضع اختیار کرو، یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ تم مسلمانوں کو باہمی ہمدردی، باہمی محبت اور باہمی شفقت
شفقت میں ایسے دیکھو گے جیسے ایک بدن ہوتا ہے، جب اس کے ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو تمام بدن کو تکلیف اور بیماری کا احساس ہوتا ہے اور وہ بیماری میں ساتھ دیتا ہے۔ یعنی ہم تمام مسلمان اس دنیا میں موجود سب ایک جسم کی مانند ہیں، اگر ایک جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوگی تو پورے جسم میں درد ہوگا۔ کیا آج ہم اس حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہیں؟ غزہ کی صورتحال دیکھ لیں، یہی حدیث ہمارے حکمرانوں پر بھی لاگو ہوتی ہے اور ہم پر بھی، ہمارے حکمرانوں پر اس طرح کہ وہ دوسرے ممالک میں جو مسلمان ہیں اگر ان پر ظلم ہو رہا ہے تو وہ ان کو روکیں، اور ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کسی کو بھی ہماری مدد کی ضرورت ہے، کسی بھی طرح کی مدد ہم وہ پوری کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سائل آتا یا صاحب حاجت آتا تو آپ صحابہ کرام سے فرماتے کہ تم سفارش کر دیا کرو، تمہیں تمہاری سفارش کا ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی زبان پر تو وہی حکم دیں گے جو وہ چاہیں گے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سائل کے ساتھ اللہ کے حکم سے جو بھی کریں گے، لیکن آپ جو سفارش کریں گے اس سے آپ کو ثواب مل جائے گا۔ لہٰذا جب بھی ہمارے گھر میں کوئی مانگنے والا آئے یا کہیں بھی جہاں آپ کو یہ لگے کہ آپ کی بات مانی جائے گی، وہاں اگر آپ مدد نہیں کر سکتے تو اس کی سفارش کر دیں کہ ہاں یہ واقعی غریب ہے یا کچھ بھی، تو آپ کو بھی بہت زیادہ ثواب مل جائے گا۔ کیونکہ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ کسی مصیبت میں اس کا ساتھ چھوڑے، بلکہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت میں رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کریں گے، اور جو شخص کسی مسلمان کی کوئی سختی دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں میں سے اس کی سختی دور کریں گے، اور جو کوئی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے بہت زیادہ محبت کے ساتھ رہا کریں، اور دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کیا کریں جو اپنے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی بندہ مکمل ایمان والا نہیں بن سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور وہ شخص بھی جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کے خطرات سے مطمئن نہ ہو، یعنی ہر وقت اس کو خدشہ لگاؤ کہ یہ میرا پڑوسی مجھے کسی نہ کسی طرح تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وہ شخص ایمان والا نہیں جو خود اپنا پیٹ بھر لے اور اس کا پڑوسی اس کے برابر میں بھوکا رہے، اور جو لوگ زیادہ کسی سے گھلتے ملتے نہیں ہیں، کسی سے محبت اور الفت اور دلی لگاؤ نہیں رکھتے، ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ الفت اور لگاؤ کا محل اور خانہ ہے، اور اس شخص میں خیر نہیں جو کسی سے نہ خود الفت رکھے اور نہ کوئی اس سے الفت رکھے، یعنی سب سے روکھا اور الگ الگ رہے، کسی سے میل جول نہ رکھے، تو وہ مومن ہی نہیں۔ اچھا، اگر آپ ایسے انسان ہیں کہ کسی کی بھی پریشانی میں اس کی مدد کر کے آپ کو خوشی ملتی ہے تو آپ واقعی مومن ہیں، اور آپ ضرور جنت میں داخل ہوں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری امت میں سے کسی کی حاجت پوری کرے گا صرف اس نیت سے کہ وہ اس کو خوش کر دے تو وہ شخص ایسا ہے جیسے اس نے مجھے خوش کر دیا، اور جس نے مجھے خوش کر دیا اس نے سمجھے کہ اللہ کو خوش کر دیا، اور جس نے اللہ کو خوش کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا کہ جو شخص کسی پریشان حال کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 73 مغفرت لکھے گا، جن میں ایک مغفرت تو اس کے تمام کاموں کی اصلاح کے لیے کافی ہے، یعنی اور باقی بچ جائیں گی 72۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ 72 مغفرت قیامت کے دن اس کے لیے درجات ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ اچھا، جو انسان دوسرے انسانوں کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں، اگر خالصتاً اللہ کے لیے ہم اپنے رشتہ دار کسی بھی بیمار کی پرسی کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت کوئی مسلمان اپنے بھائی کی بیمار پرسی کرتا ہے یا ویسے ہی ملاقات کے لیے، یعنی ہم محبت سے کسی کے گھر ایسے ملاقات کرنے کے لیے بھی چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو فرماتے ہیں کہ تو بھی پاکیزہ ہے اور تیرا یہ چلنا بھی پاکیزہ ہے، تو نے جنت میں اپنا مقام بنا لیا ہے، سبحان اللہ۔ آج ہی ہم سب کسی سے اگر ملاقات نہیں کی، آسانی سے جا سکتے ہیں تو جائیں، ملیں اور جنت میں اپنا مقام بنائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے یہ بات حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے، اور ان دونوں میں اچھا وہ شخص ہے جو پہلے سلام کرے۔ یہ وہ تمام حقوق ہیں جو میں نے بتانے کی کوشش کی ہے، ہم پر لاگو ہوتی ہیں، ہم یہ تمام حقوق اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے استعمال کریں اور پورا کریں ان کو۔